افتخار صاحب آپ سے سر گفتگو کا آغاز کریں گے. سر عمران خان صاحب کی آڈیوز بھی سامنے آئی ہیں, اب لگتا ہے کہ بالکل توجہ ہٹ گئی جو اس سے پہلے کی آڈیوز تھیں. آج تو یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ایک وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی اس سارے معاملے کو ڈسکس کیا گیا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ میرے نزدیک تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک اہمیت بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ خطر غربت سے نیچے گرتے جا رہے ہیں ان کو کیسے بچانا ہے. اور غربت کا خاتمہ تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن جہاں تک چیزیں خراب ہو چکی ہیں اب اس سے اور مزید خراب ہونے سے کیسے بچانا ہے, میرے نزدیک اہمیت ان چیزوں کی ہے. میرے نزدیک یہ ریلیونٹ ہے جو کچھ آپ نے کہا. آپ نے لفظ مبینہ بھی استعمال کر لیا, تو مبینہ طور پہ یہ جو کچھ بھی کہانیاں ہیں یہ محلوں کی کہانیاں ہیں. ان کا غریب عوام کی زندگیوں سے, 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی ان کا ان سے وابستگی نہیں. صحیح. جی عامر صاحب, سر آپ کی طرف یہی پھر سوال لے کے آتی ہوں کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آڈیو لیکس فرام ون سائڈ فرام دی ادر سائڈ, کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ان سے؟ اچھا, اس کے دو پہلو ہیں عارفہ. پہلا تو یہ کہ ایک تو کنٹینٹ ہے کہ کیا کہا گیا, کیا سنا گیا, اور دوسرا یہ جو ایکٹ ہے ریکارڈ کرنے کا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بھی ریکارڈنگ ہوئی, چاہے وہ موجودہ حکومت کے لوگوں کی ہو رہی ہو یا ماضی کے حکومت کے لوگوں کی ہو رہی ہو, یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. تو پہلے اگر ہم اس بات پہ کریں کہ جی جو بڑا کوشچن مارک ہے کہ جی ریکارڈنگ کر کون رہا ہے, کیسے ہو رہی ہے, کس طرح ممکن بنایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ کوئی مطلب انڈیویجول ایکٹ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہوگا کہ عارفہ صاحبہ گئیں اور انہوں نے ریکارڈ کر دیا, یا کوئی بہت ہی ذہین آدمی ہے کہ اس نے کے لیے. یقیناً کوئی گروہ ہے, منظم گروہ ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور اس کی وہاں تک پہنچ ہے کہ جس نے یہ اس طرح کی ریکارڈنگز کی ہے, بگنگ کی ہے. تو یہ ایک اس کا پہلو ہے جو کہ بہت سیریس کنسرن ریز کرتا ہے کہ کس نے کیا, کس اتھارٹی کے تحت کیا, کیوں کیا, کیا مقاصد تھے. اچھا, یہ والا جو سوال ہے پھر اس کی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر لوگ کہیں گے جی وہی لوگ کر سکتے ہیں, وہی سیکورٹی ایجنسیز کر سکتی ہیں کہ جو وہاں تک پہنچ سکتی ہیں, اور اس کے اندر پھر کیا یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا یا یہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی مطلب ہے اس انسٹیٹیوشن کے اندر کسی سیل کا فیصلہ تھا, کیا تھا, یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا, اب اس میں بھی دو سوال ہوں گے. یہ صرف پاکستان کا واقعہ نہیں ہے, دنیا بھر میں, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یورپ میں بھی ہوتا ہے کہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ریکارڈنگ بھی کرتی ہے ملکی مفاد کے اندر, وہ سرویلنس بھی کرتی ہے, لیکن بعض اوقات جو ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اس پہ سوالی نشان ہوتے ہیں. تو اب ہمارے یہاں یہ چیزیں جو ہے ایک نیا ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے, اور جس نے ریاست پاکستان کو, ہمارے انسٹیٹیوشنز کو, سب چیزوں کو ایک کہتے ہیں ایک مذاق کا وہ بھی بنا دیا کہ جی ہر چیز آپ کی تشدد بام ہو گئی, اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے سوالی نشان کھڑے کر دیے کہ بھائی جی عارفہ. عامر صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک طریقہ تھا یا ایک کوئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکٹک تھا کہ صرف توجہ ہٹائی جائے جو اور سب کچھ ہو رہا ہے, ایک طرف کورٹ کیسز ہیں, یا جیسے ڈار صاحب واپس آئے, مریم نواز صاحبہ کا جو کورٹ کیس تھا اس میں ان کو ریلیف مل گیا, ڈائیورٹنگ اٹینشن. عارفہ یہ بھی کانسپریسی تھیوری ہوگی کہ جی اٹینشن ڈائیورٹ کریں, لیکن کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں؟ یو آر ڈوئنگ اٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا انسٹیٹیوشنز, آپ اداروں کی قیمت پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی ٹیکٹکس نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایشو پہ ہٹانے کے لیے ڈائیورجنس کے اور کئی طریقے ہوتے ہیں کرنے کے لیے نا. تو یہ والا جو طریقہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات ہے, یا اگر ہو بھی تب بھی بچگانا ہے, مطلب سمجھ ہمارے بیونڈ کمپریہنشن ہے, there is no logic behind it کہ اگر انہوں نے اس طرح سے کیا ہے. اچھا, اس میں ایک اور کئی پہلو ہیں نا کہ ایک تو کانٹینٹ پہ بعد میں میرے خیال میں آپ آگے بات کیجیے گا کہ کس نے کیا کہا, مگر دو چیزیں ہیں نا کہ ریاستی ادارے ریاست کے مفاد میں یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کو کیا اس طرح سے پھر سامنے لانا چاہیے, لایا جا سکتا ہے, یا مطلب ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی دیکھیں, پرائم منسٹر کو بھی دیکھیں, یعنی کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کی کلیئرنس نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کی تو پھر بن کیسے گیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس سے وابستہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پینڈورا باکس, اور یہ خطرناک بات ہے. مطلب آپ سوچیں کل کو ہماری یہ فورن وزٹرز بھی آتے ہیں, میٹنگز بھی ہوتے ہیں, نیوکلیئر سیکورٹی کے 10 طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو ہم لوگ تو بڑے بازار میں مطلب ہے ہماری قمیض اتار لی گئی ہے, یہ صورتحال ہوئی ہے, ہماری ہر چیز اب کویسچنیبل ہے.
کوئی آ کر وزٹر بھی ہوگا کہے گا میں بات کروں نہ کروں یہاں پر، اگر میں بات کروں کانفیڈنس میں لے کر تو کہیں وہ کل کو اس کا ٹیپ باہر نہ آ جائے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. مطلب یہ تو بہت ہی مضحکہ خیز بات ہو گئی ہے، بہت مضحکہ خیز اور تکلیف دہ بات ہے، تکلیف دہ بات. جی افتخار صاحب اگر دوسرا پہلو جو ڈار صاحب واپس آئے اس کے ہفتے کے تقریباً اندر اسی ہفتے میں مریم نواز صاحبہ کو بھی بیل مل گئی. اب نواز شریف صاحب کی بھی واپس آنے کی بات ہو رہی ہے. سر جس تیزی سے یہ ایونٹس ہو رہے ہیں کیا کوئی کوئنسیڈنس ہے اس میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی پلان ہے، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جلد الیکشنز کی طرف شاید جانا پڑے پاکستان کو؟ اگر آپ ججز کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. جو فیصلے ہوئے ہیں وہ عدالتوں سے ہو رہے ہیں اور میں تمام اپنی اختلافات کے باوجود اس قسم کے فیصلوں پہ اس طرح کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں سطحی قسم کا تبصرہ کرنے سے اعتراض کرتا ہوں. بالکل صحیح سر. جی عامر صاحب، یور کامنٹس آن اٹ. دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب عدالت کے فیصلے آ جاتے ہیں اور دے آر ان دا پبلک ڈومین تو اس پہ جو ماہر قانون ہے وہ بھی اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اور وہ کہ میری اتنی اسپیشلٹی نہیں ہے، اور جسے افتخار بھائی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں اس کی نزاکتوں کا نہیں پتہ. لیکن ایک بات جو ہے، میں سمبولک بات کروں، جو پرسیپشن کی بات ہے نا، پرسیپشن میں بھی نقصان ہوا ہے. ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ بے گناہ تھے، پاکستان کو نقصان ہوا ہے. مطلب ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ بھئی اگر یہ لوگ بے گناہ تھے تو برسہ برس تک ایک نیریٹو بنا، اس کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیسے بنا، اور اگر یہ واقعی گناہ گار تھے، انہوں نے واقعی جرائم کا ارتکاب کیا تھا تو پھر یہ کیسے آف دا ہوک ہو گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. عامر صاحب اگر میں آپ کو ٹوک سکوں، عامر صاحب اگر میں یہاں آپ کو ٹوک سکوں کہ یہ ہم کیوں اس مطلب کہ obviously بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کی، پر سر کیا ہم نے 2007 میں یہ سب کچھ ہوتے دیکھا نہیں ہے؟ Why the surprise? Is it just not history repeating itself? میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب مضحکہ خیز بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کیس کلوجر پہ نہیں آتا. ہمارے یہاں صرف میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن کسی بھی جس نے مبینہ طور پہ جرم کا ارتکاب کیا اس کو سزا نہیں ملتی. یا تم تسلیم کر لیں کہ پاکستان جو ہے بڑا ایماندار لوگوں کا ملک ہے، ہمارے یہاں کوئی کرپشن نہیں ہوئی، لیکن ہوئی ہے کرپشن. یہاں پہ قومی دولت کو لوٹا گیا، یہاں پہ سیاست کو جو ہے استعمال کیا گیا اپنے بزنس انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز، ہماری پروسیکیوشن، ہماری انویسٹیگیشن اور ہماری عدلیہ ان کیسز کو جو ہے کہتے ہیں منطقی انجام تک نہیں لے کے جا سکتی. آپ مجھے بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب کی مثال لیں. اسحاق ڈار صاحب پہ 2 بڑے مقدمات، مطلب ایک وہ ایسڈ ڈون مینز کا ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ کا ہے. اس میں پروکلیمڈ اوفینڈر. اب راتوں رات صرف وہ جو ہے نا الف لیلا میں اس طرح قسمت بدلتی ہے شہزادے کی کہ ایک دن وہ گداگر ہے، دوسرے دن وہ بادشاہ بن گیا. تو یہی کچھ اسحاق ڈار کے ساتھ ہوا ہے کہ جی کل تک تو وہ مطلب اس ملک سے فرار ہوئے تھے وزیر اعظم کے پلین میں 5 برس پہلے، پھر ایک دم جناب اسکانڈر ہوتے ہوئے بھی وہ ملک میں آتے ہیں، وہ حلف اٹھاتے سینیٹر کا اور وہ جو ہیں وزیر بن جاتے ہیں، وزیر با تدبیر بن جاتے ہیں. تو اس کے اوپر اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گناہ گار ہیں بے گناہ ہیں، ہمارے سسٹم کے اوپر ایک وہ ہے، سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونی کا چور ہے، جو بھینس چور ہے، جو مطلب بکری چرا رہا ہے، جو مطلب اس کو تو آپ الٹا لٹکا دیتے ہیں، اس کو تو آپ بالکل معافی نہیں دیتے. لیکن جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، ان کے اوپر لوٹ اینڈ پلنڈر کے الزامات ہیں، وہ اس طرح چھوٹ جاتے ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ اگر وہ کیسز غلط بنے تھے تب بھی سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے. لیکن اگر آج ان کیسز کے ہوتے ہوئے واقعی انہوں نے ارتکاب کیا، یہ لوگ چھوٹ گئے عارفہ صاحبہ، تب بھی باعث شرمندگی ریاست پاکستان کے لیے. یہ آپ نے کس قسم کی ریاست ہم بنا رہے ہیں؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک سر، گفتگو ہماری پلان نہیں ہے. بڑا مجرم جو ہے سینہ تان کے بٹن کھول کے. سوری عامر صاحب، میں آپ کی باتیاں کاٹ رہی ہوں، مجھے بریک لینا ہے.